نیوز انسائٹ کے ساتھ میں ہوں عامر ضیاء۔ ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب کی گرفتاری کے بعد بظاہر سابق وزیراعظم عمران خان کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے، لیکن ان کے انکار کی جو خو ہے وہ بدستور قائم ہے۔ آج اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو میں عمران خان نے جو باتیں کی ہیں ان میں ایسی قیاس آرائیوں کی جھلک نظر آتی ہے جن کے مطابق فیض حمید صاحب کو عمران خان کے خلاف بطور سرکاری گواہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آج عمران خان نے بھی اسی خدشے کا اظہار کیا اور الزام عائد کیا کہ فیض حمید کی گرفتاری کے پردے میں انہیں فوجی عدالت میں لے جانے کا ارادہ ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ 15 ماہ کا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود حکومت 9 مئی کے پرتشدد واقعات میں ملوث افراد کو دائرہ احتساب میں لانے میں ناکام ثابت ہوئی ہے۔ دوسری طرف فوجی قیادت اس عزم کا کئی بار اظہار کر چکی ہے کہ 9 مئی کو نہ بھلایا جا سکتا اور نہ ہی معاف کیا جا سکتا ہے۔ فیض حمید کی گرفتاری گو کہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے، لیکن اس کے پاکستانی سیاست پر دوررس اثرات مرتب ہوں گے۔ کون کون سے پردہ نشین اور ماضی کی بااثر شخصیات اس احتساب کی زد میں آتی ہیں، ان کے نام جاننے کے لیے شاید ہمیں بہت طویل انتظار نہ کرنا پڑے، کیونکہ بہت سے الزامات وہ سرکاری سطح پر یا پھر سرگوشیوں میں وہ عائد کیے جا رہے ہیں۔ ان میں یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ شاید فیض حمید اس سلسلے میں آخری آدمی ثابت نہ ہوں، یعنی کہ سابق وزیر اعظم عمران خان اور ماضی کی چند اور بااثر شخصیات کے گرد وہ ہمیں گھیرا تنگ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس سازش کا سرغنہ عمران نیازی تھا اور اس کی سہولت کاری جنرل فیض اور ان کے جو باقی ساتھی ہیں وہ کر رہے تھے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان مفاہمت کی قیاس آرائیاں بالکل دم توڑ گئی ہیں۔ سرگوشیوں میں اس پر بات اب بھی ہو رہی ہے۔ گویا پاکستانی سیاست کے متعلق صرف یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ غیر یقینی صورتحال بدستور جاری رہے گی۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد علی درانی صاحب، سیاسی معاملات پر گہری نظر ہے، مشرف دور میں وزیر رہے ہیں، PTI اور اداروں کے درمیان سمجھوتہ کرانے کے لیے بھی کوشاں ہیں۔ ان سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہیں معاملات۔ بہت شکریہ درانی صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ فیض حمید کی گرفتاری وہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے پاک فوج پر کیا اثرات ہوں گے اور پاکستان کی سیاست پہ کیا دوررس اثرات ہوں گے؟ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب یہ جو گرفتاری ہے یہ ایک ادارہ جاتی اقدام ہے، اور کوئی بھی ادارہ جب اپنے کسی سینئر فرد کے بارے میں کوئی ایکشن لیتا ہے یا کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس کرتا ہے تو وہ پازیٹیو ایک خوش آئند بات ہوتی ہے، چونکہ کوئی بھی تھن ایئر پہ کوئی انکوائری نہیں ہوتی۔ ادارہ جاتی انکوائریز جو ہوتی ہیں ان کے پروسیجرز ہوتے ہیں، ڈیٹیلز ہوتی ہیں، اور یہ اداروں کی صحت کی علامت ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے افراد کی کسی غلطی کو پروسیس کریں اور اگر وہ غلط ہو تو اس کے لیے پینلٹی کریں یا سزا کریں، اور اگر وہ صحیح نہ ہو تو صحیح ہو تو ایگزونوریٹ کریں، یہ آسپیکٹ تو بہت ہی خوش آئند ہے۔ لیکن جو بری بات اس میں ہو رہی ہے، اگلی بات جس کو میں کہوں گا کہ اس کو سیاست کے ساتھ لنک کیا جا رہا ہے، اور سیاست کے ساتھ سیاسی حکومت لنک کر رہی ہے، اور حکومتی افراد جو ہیں اور حکومتی افراد سے متعلق جو دانش کے لوگ ہیں وہ اس چیز کے ساتھ تھن ایئر وداؤٹ اینی ریفرنس وداؤٹ اینی جسٹیفیکیشن وہ اس کو کھینچ کے کسی سیاسی عمل کے ساتھ منسلک کر رہے ہیں۔ یہ ایک انتہائی تکلیف دہ اور ایک نیگیٹو اپروچ ہے جو حکومتی ذمہ داران نے اختیار کی ہوئی ہے، اور میں پچھلے کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اس کو امیڈیٹ چیک کی ضرورت ہے کہ یہ جو سیکرٹ ایکٹ ہوتا ہے جس کے تحت آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ اور اس سے متعلق پروسیس جو ہوتا ہے وہ ایک قومی امانت ہوتی ہے ان افراد کے پاس جو اس پروسیس کو پروسیس کرتے ہیں، وہ اگر خود ہی اس کو مذاق اور ٹھٹھا بنا کے اس کے بارے میں ٹی وی پروگرامز میں آ کے باتیں کرنا شروع کر دیں تو یہ ان کے لیے بہت افسوسناک، یہ تو سائفر سے بڑا کیس ہے جس کو کہ چیک ہونا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آرمی کی تمام پروموشنز جو ہوتی ہیں وہ آرمی کے اپنے سسٹم میں ہوتی ہے، کبھی آپ نے اس کے بارے میں کوئی کہانی سنی ہے باہر؟ نہیں، بالکل نہیں، کبھی نہیں۔ پروسیس کرتے ہیں کچھ، اس کے ایک اپوائنٹمنٹ ہے پوری آرمی کے اندر، وہ آرمی چیف کی ہوتی ہے جو کسی سیاستدان نے کرنی ہوتی ہے، اور اس سیاستدان کے ڈھنٹورچی جو ہیں وہ پچھلے کئی مہینوں سے ٹی وی پہ بیٹھ کے اپنی
ٹھٹھے کے طور پہ جو ہے اس اپوائنٹمنٹ سے ریلیٹڈ جو پروسیڈ یا ان کی اپنی رانگ ڈوئنگز ہیں، بھائی اگر کوئی غلط بات ہوئی بھی ہے جو آپ کو غلط لگ رہی ہے تو یہ امانت ہے آپ کے پاس، کیپ اٹ ود یو. کسی ادارے کو تو معاف کر دو یار. اس ادارے میں سے ہمارے بچے جانیں دے رہے ہیں، وہ قربانیاں دے رہے ہیں، اس ادارے کو آپ جو ہے اتنا زیادہ ملائن کرتے ہیں کہ اس سے متعلق جو افراد ہیں یا ایک اپوائنٹمنٹ آپ کے پاس آ گئی ہے تو اس کو آپ نے کھیل کود بنایا ہوا ہے. اور ابھی یہ فیض صاحب کے بارے میں جی آپ مکمل کر لیں اپنا جملہ. میں نے کہا یہ فیض صاحب کے ریفرنس سے بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. بھائی ایک ڈیفائنڈ سٹیٹمنٹ آئی ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر لحاظ سے کمپلیٹ ہے، اور وہ انہوں نے اپنی لیمٹس بتا دی. اب اس کے اوپر ذرائع تم کون سے لے آئے ہو یار؟ Who is your ذرائع؟ Let us know کہ تمہیں کون وہ خبریں دے رہے ہیں. میرے خیال میں بہت ہی اہم جو ہے آپ نے نقطہ اٹھایا ہے، اور جس زاویے سے آپ نے روشنی ڈالی ہے درانی صاحب، واقعی اس کے اوپر واقعی بہت سارے پاکستانیوں کو جو سمجھتے ہیں کہ ادارے کی حساسیت کیا ہوتی ہے، اس کی اہمیت کیا ہے پاکستان کے لیے، وہ سب اس بات پہ دل گرفتہ ہیں کہ واقعی جس طرح سے سیاسی مقاصد کے لیے اس تنازع کو استعمال کیا جا رہا ہے وہ خطرناک ہے. اور ظاہر ہے کہ آپ نے ملک کے اندر ہی نہیں، ملک کے باہر بھی جو اس دشمن ہیں ان کو آپ نے ایک بنایا چیز دے دی ہے کہ وہ بھی پروپیگنڈا کریں. میں بھارتی میڈیا دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح سے وہ بحث کر رہے ہیں اس پورے معاملے کے اوپر اور اچھال رہے ہیں، تو اسی کا زاویہ آپ کا یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ جی سیاسی فائدہ اٹھا رہے ہیں. کیوں اٹھانا چاہ رہی ہے حکومت سیاسی فائدہ؟ مطلب ان کو چین نہیں آ جانا چاہیے کہ ٹھیک ہے حکومت نے شروع کر دیا، وہ اس نے فوج نے پروسیس جو ہے خود شروع کر دیا ہے. جی خود شروع کر دیا ہے. انہوں نے اتنی احتیاط کی ہے کہ احتیاط کے ساتھ اس کے بارے میں ایک گارڈڈ سٹیٹمنٹ بھی دے دی ہے تاکہ آپ سپیکولیٹ نہ کریں. اس سٹیٹمنٹ کو لے کے یہ گھر سے لے کے زمین سے لے کے آسمان تک جو ہے یہ اپنے ملک کی اور اپنے ملکی اداروں کی بھد اڑاتے پھر رہے ہیں. کیوں نہیں پیمرا ان کے خلاف ایکشن لے رہا؟ ایک چیز. دوسری بات میں ایک اور کرنا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے کہ یہ ایک لفظ آ گیا جی ہم ون پیج پہ ہیں، جی آرمی اور حکومت ون پیج پہ ہے. یہ غلط سٹیٹمنٹ ہے. پرائم منسٹر صاحب کو آئین پڑھنا چاہیے، قانون پڑھنا چاہیے اور اپنی سٹیٹمنٹ کو کسی سے ڈرافٹ کروانا چاہیے کہ حکومت اور فوج ایک پیج پہ نہیں ہوا کرتے، ایک ہوا کرتے ہیں. لیکن فوج اور سیاسی پارٹی جو حکومت کر رہی ہوتی ہے وہ ایک پیج پہ نہیں ہو سکتے. حکومتی ادارے اور حکومت ایک ہوتی ہے، لیکن وہ ایک پیج پہ سیاسی پارٹی اور جو سیاسی پارٹی جو حکومت کر رہی ہوتی ہے اس کے لیے وہ پیج نہیں ہوتا. اور یہ جو ہے یہ ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ بات ہے کہ آپ یہ کہیں ایک پیج. بھئی ایک پیج نہیں، ایک ہے. حکومت اور فوج ایک ہے، لیکن حکومتی پارٹی اور فوج ایک نہیں ہے. حکومتی پارٹی جو ہے وہ فوج کو اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال نہیں کر سکتی. فوج جو ہے وہ جھلک یہی نظر آ رہی ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ سیاسی سکور سیٹل کرنے کی کوشش کر. جی اچھا، آپ نے ایک انٹرویو میں مجھے ہمارے ریسرچر نے نکال کے دیا کہ آپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ جنرل فیض کی گرفتاری سے عمران خان اور پی ٹی آئی کے 9 مئی میں بریت جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی. اس کی وضاحت کریں، کیا یہ خبر ہے یا آپ کا تجزیہ ہے؟ یہ میرا بالکل تجزیہ ہے. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر فوج اکاؤنٹیبلٹی شروع کرے گی تو اس کے اندر ہر چیز کلیئر ہو جائے گی. اب 9 مئی کا جو ظلم کیا ہے وہ حکومت نے کیا ہے. دیکھیں 9 مئی کا کیا کیس ہے. 9 مئی میں کچھ افراد نے بہت ہی زیادہ زیادتی کی ہماری حساس اداروں کی املاک پہ اور ان کے متعلق جو ان کی یادگاریں تھیں ان کی توہین کی. اب اس توہین کو سزا میں بدلنا چاہیے ان افراد کے خلاف جو اس رانگ ڈوئنگ میں انوالوڈ ہیں. یہ رانگ ڈوئنگ کوئی پارٹی نہیں کر سکتی، کوئی گروپ کو نہیں آپ اس کے لیے ایکیوز کر سکتے. ان افراد کو ایکیوز کریں گے جو اس میں شریک ہو گئے. امریکہ میں ہو یا انگلینڈ میں ہو یا کہیں بھی ہو، یہ ایک فوجداری مقدمہ ہے اور فوجداری مقدمے میں سٹیٹ مدعی ہوتی ہے، حکومت مدعی ہوتی ہے اور اس میں کمپلیننٹ جو ہے وہ آرمی ہے. بھئی آرمی کے ساتھ ایک زیادتی ہوئی ہے، انہوں نے اپنی کمپلینٹ کروائی ہے اور وہ کمپلینٹ جو ہے اس کا استغاثہ بنانا، اس کے مجرموں کو سزا دینا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے.
اور اس کے پروسیس کو آگے بڑھانا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ حکومت کیا کر رہی ہے؟ 1 سال اور 3 مہینے ہو گئے ابھی تک انہوں نے ایک استغاثہ ڈھنگ سے بنا کے پیش نہیں کیا، ایک ایویڈنس پیش نہیں کی، اور پوری کی پوری حکومت جو ہے وہ سوائے بیانات دینے کے اور اس موقع کو استعمال کر کے ایک دوسری پولیٹیکل اینٹی کو ایکیوز کرنے کے، انہیں غدار بنانے کے، انہیں غیر ملکی ایجنٹ بنانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کر رہے۔ یہ تو خود ایجنٹوں والا کام کر رہے ہیں، اور ان کا ہر وزیر اٹھتا ہے، وہ وکیل بن جاتا ہے، وہ جج بن جاتا ہے، وہ فیصلہ دے دیتا ہے کہ جی 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس کا ملزم جو ہے وہ فلاں ہے۔ بھائی یہ کیا آپ نے مذاق بنایا ہے؟ کبھی آپ نے حکومت دیکھی نہیں ہے؟ آپ اپنے خود ہی آپ اپنے مطلب جو آپ نے شروع میں کہا تھا کہ جی سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، یہ اسی کی کوشش نظر آتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں جو ہے آپ اپنے اداروں کو کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں بھد اڑانے کا سبب بن رہے ہیں۔ آج اڈیالہ جیل میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے جو صحافیوں سے گفتگو کی، انہوں نے لنک کیا کہ جی فیض حمید کی جو گرفتاری ہے اس کے نتیجے میں ان کو جو ہے ملٹری کورٹ میں پیش کیا جا سکتا ہے اور کیا جائے گا۔ کس طرح سے آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں؟ یہ جو اس کو کس خانے میں فٹ کریں گے اس بیان کو؟ دیکھیں جی، یہ ساری سٹیٹمنٹ جو ہے، ادھر سے بھی جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں ان کے جواب میں ادھر سے بھی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں۔ یہاں سے جو ہے ہر وقت ہر حکومتی اہلکار اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی اس کے تانے بانے فلاں جگہ ملتے ہیں، فلاں جگہ ملتے ہیں، فلاں سے ملتے ہیں، اور یہ بھی ادھر چلا۔ بھئی دیکھیں، جو کچھ بھی ہوگا جب ہوگا تو اسی وقت اس پہ کامنٹ کیا جا سکتا ہے۔ ابھی نہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے، نہ اس پہ کوئی بات ہونی چاہیے۔ دیکھیں، ایک بڑی مشکل سے ہم نے ملک کے اندر ایک ماحول بنایا کہ ایک مفاہمت کا ماحول بنے، اداروں کے خلاف بات نہ ہو۔ جب ادھر سے بات بند ہوئی تو حکومت نے شروع کرا دی۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت تو حکومت کی پوری میشنری اور 2-3 گھنٹے کے پروگرام جو ہے وہ 2 اینکر بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ بیٹھ کے ایک اس کو بال کراتا ہے، ایک اس کو بال کراتا ہے کہ جی یہ تو سب کچھ جو ہے یہ پی ٹی آئی کے خلاف جائے گا، یہ فلاں کے خلاف جائے گا۔ یہ گھبراہٹ کی نشاندہی ہے کہ حکومت گھبرا گئی ہے، یہ جو مفاہمت کی بات ہوئی تھی۔ اور اسی سے منسلک ایک اور سوال بھی ہے، کیا جو ایک اب تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی فیض حمید صاحب کی گرفتاری کے بعد وہ جو کوششیں تھیں کہ عمران خان میں یا پی ٹی آئی میں اور جو اسٹیبلشمنٹ اس کے درمیان جو مفاہمت ہے، وہ تمام چیزیں اب ختم ہو گئی ہیں، اور اب جو بالکل گاڑی جو ہے ایک ہی رفتار سے اور ایک ہی سمت میں جا رہی ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ فیض صاحب کی جو گرفتاری ہے وہ صرف فوج کا اندرونی معاملہ ہے، اور آپ پچھلے 3-4 دنوں سے دیکھ لیں، میں نے کبھی اس کے اوپر ایک لفظ نہیں کہا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خوشائند بات ہوتی ہے، اور ماضی میں 20 دفعہ آرمی نے بڑے بڑے اقدامات اٹھائے ہیں اپنے ہی افراد کے خلاف۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کے اوپر بریف کیا ہے۔ اب ایک اور اگر جی یہ تو اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے کہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہیں، یہ نہیں ہوا، وہ بھائی کیا ہوا ہے، کیسے نہیں ہوا، کیوں ہوا ہے؟ اگر ہو رہا ہے تو ٹھیک ہو رہا ہے، کیوں نہیں سیاستدان اپنی کسی کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے؟ اپنے آئی پی پی کے چوروں کو کیوں نہیں پکڑتے؟ گندم کو جو چوری کرنے والے تھے ان کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے؟ خود تو کسی کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے نہیں ہیں۔ دوسرا، اگر کوئی کسی کے بارے میں پروسیس کر رہا ہے تو اس کے پروسیس کو ہونے سے پہلے اتنا ملائن کر رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے کوشش کی ہے پورا 1 سال 3 مہینے کہ یہ فوج کو اور ایک پولیٹیکل پارٹی کو آپس میں کنفرنٹ کرا دیں۔ پوری قوم نے اس کے اندر انٹروین کیا، اور ہر بندے نے یہ کہا کہ بھئی اس میں ایک فوج کو ملائن کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا آپ کا۔ آپ ان سیاستدانوں سے بات کریں جو آپ کے مقابلے میں ہیں، جو اس ملک کی 2 خاندان ہیں جنہوں نے اس ملک کو برباد اور اندھیرا کر دیا ہے۔ ابھی دیکھ لیں 70% آئی پی پیز جو ہیں وہ تو ہیں جناب ان 2 پارٹیوں کے سے منتلک اور ان کے اشیر شدہ لوگوں کی۔ اور اس میں آئی پی پیز تو ایک الگ موضوع، جو میرے سوال کے دوسرے حصہ تھا کہ مفاہمت کی جو ایک وہ تھی کوششیں تھی، کیا وہ اب ختم ہو گئی ہیں یا اس کے امکانات اسی طرح ہیں جیسے آپ نے شروع میں اس کی تذکرہ کیا تھا؟ میں تو ابھی بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ مفاہمت کے علاوہ پاکستان کے پاس، پاکستان کے عوام کے پاس، پاکستان کے اداروں کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن حکومت کو اپنی موت نظر آ رہی ہے مفاہمت میں۔
انہوں نے پہلے پوری کوشش کی ہے کہ یہ کسی طرح فوج کو اور سب کو لڑا کے پھر انہوں نے کوشش کی کہ عدلیہ کو اور فوج کو کنفرنٹ کرا دیں، پھر انہوں نے کوشش کی کہ حکومت خود عدلیہ سے لڑ جائے۔ یہ ننگی گرم تاروں کو پکڑ رہے ہیں، یہ جل جائیں گے یہ اس قسم کے۔ اور یہ خود انہوں نے، ان کے ایک وزیر نے کہا کہ جی یہ تو کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن نظر آ رہا ہے ہمیں، ان کو اپنا میلٹ ڈاؤن نظر آ رہا ہے۔ اور میں نے انہیں کہا تھا کہ اگر لیگل پروسیس چلتا رہا تو یہ فارم 47 ان کا میلٹ ڈاؤن کر جائے گا اور یہ حکومت ان کی ختم ہو جائے گی۔ ابھی عدالتیں کھلنے دیں، اللہ مہربانی کرے گا، یہ خود اپنے آپ کو دیکھ لیں گے۔ آپ نے میلٹ ڈاؤن کی بات کی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی فوج میں احتساب ہو رہا ہے اور اپنے سینئر ترین افسران کا ہو رہا ہے۔ سیاستدانوں کو پریشان ہونا چاہیے، خصوصاً وہ جو آج اقتدار میں ہیں۔ میں نے تو یہی بات کہی تھی کہ اگر یہ پروسیس اکاؤنٹیبلٹی کا شروع ہو گیا تو یہ ایک نظیر بن جائے گی ان کے لیے جو آج اقتدار میں، اس کا عمران کو فائدہ ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ مطلب ایک آپ یہ بات میں نے کہی ہے، یہ آپ نے کہی ہے۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ عمران خان بھی جو ہیں ان کے جو بیانات ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ آگ پہ پانی ڈالے، اس میں ذرا سا اور انتشار کا وہ ہوتا ہے۔ اب انہوں نے آج جو اڈیالہ میں بات کی، اس میں انہوں نے الزام عائد کیا کہ جی جنرل باجوہ صاحب نے ان کی پیٹھ میں جو ہے چھرا گھونپا، اور انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف سے ڈیل کر کے جو ہے فیض حمید صاحب کو عہدے سے ہٹایا انہوں نے۔ کیا کہیں گے اس طرح کے بیانات کے اوپر آپ؟ دیکھیں اب یہ جتنے بھی بیانات آتے ہیں نا فوج کے بارے میں، ہم اب اپوزیشن کو اس پہ، ایک جیل میں بیٹھے ہوئے بندے کو اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ یہی باتیں کر رہے ہیں۔ حکومت میں، حکومت کے ڈیفنس منسٹر سے لے کے حکومت کے صوبائی اسمبلی کے سپیکر سے لے کے کون کون بیٹھ کے باجوہ نے مجھے یہ کہا، فیض نے مجھے یہ کہا، اس نے کہا مجھے چیف بنا دو، اس نے کہا یہ ایسے جیسے موری ممبر بنانے کے لیے ٹرے ہوئے ہیں یہ۔ مطلب اس طرح کا سلوک، تو مطلب سیاسی پارٹیاں، حکومت میں بیٹھی ہوئی پارٹیاں، حکومت کے ذمہ دار ترین افراد جو ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ میں ان کی عزت بچانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، میں حکومت کو احترام دیتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں کہ خدا را ایسی حرکتیں مت کریں آپ۔ یہ آپ کا مقام نہیں ہے، یہ آپ کا سٹیٹس نہیں ہے، یہ آپ کی حیثیت نہیں ہے کہ آپ اپنے اداروں کو خود ڈسٹروائے کرنے کی طرف چل پڑیں اور ان کے بارے میں بیانات دیں، پھر دوسرے بھی وہی بیانات۔ اب ہم عمران خان صاحب کو کیا کہیں جب وزیر جو ہے ڈیفنس منسٹر بیٹھ کے خود یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوگا، سپیکر سارے ان کے مشیر دے رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ دے رہے ہوں گے، تو پھر ہم کس کو روکیں؟ میں تو اپنے قوم کے مفاد پہ بات کرتا ہوں، میں کسی کے سیاسی مفاد کے لیے بات نہیں کرتا، لیکن انہوں نے راجواڑہ بنا دی ہے۔ جی پاکستان کو راجواڑہ بنا دیا بقول آپ کے۔ اچھا یہ آخری سوال ہے سیگمنٹ کا ہمارے، آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ جو فیض حمید صاحب کی گرفتاری، اس کے بعد فوج میں مزید کچھ گرفتاریاں تو ہو گئی ہیں، کیا اور کوئی مطلب ہے کہ سینئر لیول پہ مزید گرفتاریاں ہو سکتی ہیں؟ امکان ہے ایسے لوگوں کو دوبارہ اس میں ایمبٹ میں لایا جائے گا تحقیقات کی، تفتیش کی؟ جی دیکھیں مطلب ایک انکوائری ہو رہی ہے، انکوائری میں جو کچھ نکلے گا، میں آپ کو فوج کے بارے میں جو مجھے اپنے ہمارے فیملی کے لوگ بھی ہیں آرمی میں، ہم نے ان کی ساری انکوائری پروسیس دیکھے ہیں۔ میں اس وقت سے جانتا ہوں جب مطلب یحییٰ خان کو جب ہٹے تھے، اس وقت بھی ایک فوج کے اندر ایک ایشو ہوا تھا، اس کی جو میٹیکولس انکوائری ہوئی تھی وہ آپ حیران ہو جاتے اس کو دیکھتے تو مطلب یہ ہے کہ فوج اپنے معاملات کے بارے میں بہت ہی جیلسلی اور بہت میتھوڈیکلی جو ہے وہ چیزوں کو انکوائر کرتی ہے۔ وہاں کسی کو اس طرح جیلوں میں نہیں ڈالا جا سکتا جس طرح سیاستدان ایک دوسرے کو پکڑ کے جیلوں میں بند کرتے ہیں اور جس طرح مطلب پولیس والے کرتے ہیں۔ اس لیے وہاں جو بھی گرفتاری ہوگی اس کے پیچھے کوئی لاجک ہوگا، کوئی شواہد ہوں گے ان کے پاس، کوئی ایویڈنس ہوگا، جی اس کے بغیر شواہد ہوں گے اس کے پاس، اور اس کے مطابق وہ کریں گے۔ البتہ جو اس کے بارے میں تو اس چیز کو غلط سمجھتا ہوں کہ ہم اب اس کو ڈسکس بھی کر رہے ہیں، اس کا جو آؤٹ کم آنا چاہیے اس کو بس آ جانا چاہیے اور اس کے نتیجے میں ادارے میں بہتری آئے گی، کوئی کمی نہیں آئے گی۔ بہت بہت شکریہ درانی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین بات یہی ہے جو میرے خیال میں اس میں ٹیک اوے کہوں گا کہ غیر ذمہ دارانہ بیانات جو سیاستدان دے رہے ہیں اس سے جو ہے وہ فوج کو لگتا ہی ہے کہ جی فوج کے ادارے کو وہ انڈرمائن کرنے کی کوشش کریں، اور اس میں ظاہر حکومت کے اہلکار بھی شامل ہیں، اور پھر جب دیکھتے ہیں کہ اس کے رد عمل کے طور پہ جو ہے اس اختلاف بھی کچھ اسی قسم کی بات کرتی ہے۔ یہاں پہ لیتے ہیں وقفے کے بعد جب دوبارہ ہم حاضر ہوں گے تو ایک اور بہت ہی اہم موضوع اس پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ
پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ سپریم کورٹ نے آج جسٹس بابر ستار کو آڈیو لیکس کا مقدمہ سننے سے روک دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے ان کی جانب سے اسی مقدمے میں دیے گئے ماضی کے 2 احکامات جو ہیں انہیں بھی معطل کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کارروائی جو ہے اس کو بھی روک دیا ہے۔ یہ حکم جو ہے جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر اغوان پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے دیا۔ معزز عدالت نے کہا ہے کہ جی آڈیو لیکس کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس از خود نوٹس لینے کا اختیار نہیں۔ جسٹس امین الدین خان نے حکم نامے میں لکھوایا کہ ہائی کورٹ نے آڈیو لیکس کیس میں آرٹیکل 199 کی حد کو عبور کیا ہے اور کاؤنٹر ٹیررزم اور قانونی کارروائی کے لیے فون ٹیپنگ سے روکنے کا جو ہائی کورٹ کا حکم ہے وہ صرف ایک سماعت کے لیے تھا۔ اس اہم مقدمے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سپریم کورٹ کے سینئر وکیل اور معروف قانون داں محترم حافظ احسان احمد کھوکھر صاحب۔ حافظ صاحب بہت شکریہ اپنا وقت دینے کا۔ آڈیو لیکس کیس میں بڑی آج اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ نے جو وفاقی حکومت کی اپیل جو تھی وہ سماعت کے لیے منظور کر لی، کچھ اس کے پس منظر پہ روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عامر، آج پاکستان کے سپریم کورٹ کے ڈویژن بینچ جو کیس کو سن رہی تھی، بنیادی طور پہ وہ ایک ججمنٹ تھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاس کی تھی 25/6/2024 کو، جس کے اندر پاکستان جو ایک آپ کا اکوپمنٹ سرویلنس ہے یا آپ اس کا ڈیجیٹل سرویلنس ہے، اس کے متعلق ہائی کورٹ کی آبزرویشنز آئی تھی اور اس سے پورے پاکستان ایک پروسیس چلتا ہے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز چلاتی ہیں، اس کے اندر بھی ایک اسٹیلمیٹ آیا، چاہے آپ کی وہ اینٹی ٹیررزم ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں یا اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی ریلیٹڈ ہے، لیکن بنیادی طور پہ جو ججمنٹ آئی تھی وہ یہ آئی تھی کہ فیڈرل گورنمنٹ اگر کسی کو آتھورائز نہیں کرتی تو یہ جو معاملہ ہے وہ لا یا قانون کے مطابق نہیں ہے۔ حالانکہ یہ ہے کہ جس چیز کے اوپر فیصلہ کیا گیا تھا وہ تھا فیئر ٹرائل ایکٹ 2013 کا، حالانکہ جو معاملہ ان کے پاس تھا وہ پیکا لا کے نیچے تھا یا اس کے بعد آپ کا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ری آرگنائزیشن ایکٹ 96 ہے، جس کے اندر سیکشن 54 کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کی کمپیٹنسی بھی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ نے بعد میں اس کو نوٹیفائی بھی کر دیا تھا۔ لیکن معاملہ جو سپریم کورٹ کے اندر آیا ہے اس کے اندر 5 چیزیں بڑی امپورٹنٹ آئی ہیں، چونکہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہائی کورٹ کی کاگنیزنس سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس نے کاگنیزنس لیا تھا اور اپریل 2023 کے اندر سرٹن آڈیو لیکس جو فارمر پرائم منسٹر کی وائف سے ریلیٹڈ تھیں یا فارمر چیف جسٹس کی فیملی سے ریلیٹڈ تھیں، جب وہ آئیں تو فیڈرل گورنمنٹ نے اس کے اوپر پاکستان کمیشنز آف انکوائری ایکٹ 2017 کے نیچے کمیشن قائم کیا تھا اور وہ پاکستان کے 3 ججز پہ مشتمل تھا، جس میں اس وقت کے پیونے جج جو آج کل چیف جسٹس ہے قاضی فائز عیسی صاحب تھے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور اس کے بعد آپ کے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ تھے۔ اور یہ 20 مئی 2023 کو گورنمنٹ نے اس کو نوٹیفائی کیا تھا، لیکن اس کو چیلنج کر دیا پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر آرٹیکل 184(3) کے نیچے، اور جب اس کمیشن کو جو مینڈیٹ تھا کہ آپ نے ان ساری چیز کو ڈگ آؤٹ کرنا ہے، ریکمینڈ کرنا ہے جو ان کا ٹی او آر سے، لیکن پاکستان کی سپریم کورٹ نے ان پروسیڈنگز کو سسپینڈ کر دیا 26 مئی 2023 کو، اور اس کے بعد 19 مئی 2023 کو سپریم کورٹ آف جولائی کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس اپنے آرڈر کی کنٹینیوٹی کی اور آج تک آرڈر ان فیلڈ کے اندر ہے اور وہ میٹر جو ہے سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے۔ اب جو آج آبزرویشن آئی یہ ایک بالکل آپ نے اچھا پس منظر بتایا، سوری میں خطا کلامی کر رہا ہوں، معذرت، کہ یہ جو ایک ہے کہ جی جسٹس بابر ستار صاحب نے جو 25 مئی اور پھر 29 مئی کو جو انہوں نے احکامات جاری کیے تھے، کیا وجہ ہے کہ ان کو اوور رائڈ کر دیا گیا اور ان کو جو ہے سننے سے کیس روک دیا گیا، مقدمہ سننے سے روک دیا گیا؟ جی عامر، میں اسی طرف آ رہا تھا۔ 5 چیزیں جو آج سپریم کورٹ نے آبزرو کی ہیں وہ بالکل مناسب، کانسٹیٹیوشن اور لیگل ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ جب معاملہ آلریڈی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر پینڈنگ تھا تو جنرلی ہوتا یہ ہے کہ ہماری ہائی کورٹس جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن آرٹیکل 1 استعمال نہیں کرتی۔ اب فیڈرل گورنمنٹ نے کاگنیزنس لیا، فیڈرل گورنمنٹ نے ایک کمیشن بنایا، سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر وہ چیلنج ہوا اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کمیشن کی پروسیڈنگز کو روکا اور آج تک وہ سپریم کورٹ کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ لہذا یہ جو ایکسرسائز کی ہے جو جوڈیشل ریسٹرین کرنا چاہیے تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے نہیں کیا۔ دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ جو ان کے پاس معاملہ گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر وہ پیکا لا کے نیچے تھا، لیکن ہائی اس کے اندر آپ کا جو ٹیلی کمیونیکیشن لا ہے یا ٹیلی گراف ایکٹ جو آپ کو اجازت دیتا ہے، اس سے آگے نکل کے جو آپ کا فیئر ٹرائل ایکٹ ہے اس کے نیچے چلے گئے 2013 کے نیچے، جو اس کی اسپیسیفک ڈائمینشن ہے، جس کے اوپر سپریم کورٹ نے بھی کہا اور بات بالکل مناسب ہے کہ ہائی کورٹ جو ہے کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن سو موٹو کی ایکسرسائز نہیں کر سکتی۔ یہ صرف پاکستان کو سپریم کورٹ کا مینڈیٹ ہے 84(3) کے نیچے،
اور اب پاکستان کا چیف جسٹس بھی اس کو انیشیٹ نہیں کر سکتا. اس کے لیے بھی آپ کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کے نیچے ایک کمیٹی ہے جو پاکستان کے چیف جسٹس اور 2 سینئر موسٹ ججز پہ ہے. تیسرا یہ ہے کہ ہائی کورٹ جو ہے وہ آپ کا فیکچوئل کنٹروورسی ریزالو کرنے کا فورم نہیں ہے, نہ ہی آپ کا آرٹیکل 184(3) کے نیچے سپریم کورٹ ہے. یہ کمیشن ان معاملوں کی انکوائری کر سکتا ہے اور کمیشن یہ اپنی فائنڈنگ دے سکتا ہے, تو لہذا یہ جو فورم پراپر نہیں تھا. چوتھا اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو سارا پروسیس جس کو ہالٹ کیا گیا, جو آپ کے اینٹی ٹیررزم ریلیٹڈ چیزیں ہیں یا آپ اس کے بعد لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, دنیا کے ہر ملک کے اندر لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہے وہ ڈیجیٹل سروس یا اکوپمنٹ سرویلنس کر سکتی ہیں اور اس کے نیچے یہ بڑا آپ کا وزنی دلیل ہے. میرا آخری سوال آپ سے کہ سول سوسائٹی کے لیے مقدمہ بڑا اہم ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی جو شخصی آزادیاں ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں. اب سوال تو یہاں پر یہ آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ دہشت گردوں کو آپ بالکل ٹیپ کر سکتے ہیں, مجرموں کے پیچھے جا سکتے ہیں, لیکن میرے خیال میں جو تنازع بنا وہ تو یہ بنا کہ جی آڈیو لیک کیسے ہو گئیں. اگر ادارے تو عرصے سے ظاہر کے ریکارڈ بھی کرتے ہیں, نظر بھی رکھتے ہیں, تمام ان کے پاس چیزیں ہوتی ہیں, اس حوالے سے جو سول سوسائٹی کی کنسرن ہے. جی دیکھیں, جہاں تک آرٹیکل 9 آف دی کانسٹیٹیوشن ہے وہ بڑا واضح ہے کہ جس کے اندر رائٹ آف پرائیویسی جو ہے وہ ہے گی, لیکن جو معاملہ اس وقت ہائی کورٹ کے اندر گیا وہ بنیادی طور پہ ابھی تو ڈٹرمن یہی نہیں ہوا کہ لیک کس نے کیا ہے. جب آپ کے پاس اس کی لیک کی انفارمیشن آئے یا آپ کے پاس لیک کی ایویڈنس آئے, پھر ہائی کورٹ کی جورسڈکشن بنتی ہے. جب وہ ابھی فیکچوئل کنٹروورسی کے اندر ہی معاملہ گیا اور معاملہ بھی انویسٹیگیشن سٹیج کے اوپر ہے کہ ڈٹرمن ہونا ہے, تو اس کے اوپر جا کے جو ہائی کورٹ نے جو جورسڈکشن ایکسرسائز کی ہے وہ میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایکسیڈ ٹو دا کانسٹیٹیوشن, ایکسیڈ ٹو دا لمٹ آف لا ہے, اور جس کی طرف آج سپریم کورٹ نے اشارہ کیا, واضح اشارہ کیا ہے. جی بہت بہت شکریہ حافظ احسان صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں وقفہ, جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو کچھ بات کرتے ہیں. جی ہمارے ملک کا انٹرنیٹ جو ہے بڑا سست ہوا ہے, دنیا جو ہے وہ چاند پہ جا رہی ہے, مریخ پہ جا رہی ہے, ہر چیز میں ان کی کہتے ہیں تیزی آ گئی ہے, ہم لوگ جو ہے سست ہو گئے ہیں. کیوں ہوئے, اس کے کیا اثرات ہیں, بات کریں گے وقفے کے بعد. جناب, دنیا کی رفتار تیز سے تیز تر, لیکن پاکستان میں انٹرنیٹ سست روی کا شکار. وجہ یہ ہے کہ حکومت سماجی میڈیا پہ نظر رکھنا چاہتی ہے. آزادی اظہار پہ پابندیاں ماضی میں بھی لگا کرتی تھی, لیکن اس مخلوط حکومت نے ماضی کے بہت سے ریکارڈ توڑ ڈالے. نوجوانوں کو اس لیے گرفت میں لیا جاتا ہے کہ انہوں نے حکومت پر طنز کیا, اس کا مذاق اڑایا. اون کھوسا کی گرفتاری اور رہائی اس کی ایک تازہ ترین مثال ہے. ہوشبہ بلوں پر ان کا جو طنز تھا وہ ارباب اختیار اور اقتدار کو پسند نہیں آیا, لیکن حکمرانوں نے کبھی یہ نہیں کہ سماجی میڈیا پہ مزاحیہ پروگرام کرتے اور گانے بناتے نوجوان نہ احتجاج کرنے کے لیے پتھر اٹھا رہے ہیں, نہ جلوس نکال رہے ہیں. ان کا انداز احتجاج تو بہت پرامن ہے, لیکن طاقتور چاہتے ہیں کہ کمزور جو ہے وہ تڑپنا اور پھڑکنا بھی چھوڑ دیں. ویسے پاکستانی قوم کو سلام کے مشکل سے مشکل حالات میں بھی ہنسنے اور خوش ہونے کا کوئی نہ کوئی زاویہ سوچ لیتی ہے. لیکن انٹرنیٹ کی سست روی ایک بہت سنجیدہ مسئلہ ہے, کیونکہ یہ بہت سو کے روزگار کو متاثر کر رہا ہے. پاکستان کی جو زر مبادلہ کمانے کی کوششیں ہیں اس کو نقصان پہنچا رہا ہے. کیسے, یہ جانتے ہیں علی احسان صاحب سے. یہ وائس چیئرمین ہیں پاکستان آئی ٹی ایسوسی ایشن کے. علی صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جو ہماری آئی ٹی منسٹر ہیں انہوں نے انکشاف کیا کہ جی وی پی این کی وجہ سے جو ہے انٹرنیٹ سست روی کا شکار ہے. آپ کا کیا کہنا ہے؟ ان کا آنسر جو وضاحت کریں تو آدھا صحیح تھا. وہ یہ کہہ رہی تھی کہ وی پی اینز کی وجہ سے, کیونکہ کانٹینٹ ڈیلیوری نیٹ ورک سی ڈی اینز بائی پاس ہو رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے انٹرنیٹ سلو ہو گیا ہے. وی پی اینز بذات خود تو انٹرنیٹ کو اتنا سلو نہیں کرتے اگر عادی عوام نہ استعمال کر رہی ہو. مجھے شک ہے کہ اگر وہ ڈیٹا دیکھیں گی تو عادی عوام تو شاید وی پی این نہیں استعمال کر رہی, مگر ہمیں بھی یہ لگتا ہے کہ سی ڈی اینز سے ٹریفک ڈیفینیٹلی بائی پاس ہو, اور وہ شاید اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ نئی فائر وال جو ہے وہ سی ڈی اینز کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے, ویسٹرن ٹیکنالوجی ورسز چائنیز ٹیکنالوجی, اور اس کی وجہ سے انٹرنیٹ کی سپیڈ تھروٹل ہو رہی ہے. اچھا, کیا یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ جو فائر وال ہے وہ جہاں سے بھی انہوں نے امپورٹ کی ہوگی وہاں پہ 5G سسٹم چلتا ہے, ہم مظلوم جو ابھی تک 3G اور 4G پر ہیں, کیا اس کی وجہ سے بھی سست روی ہو سکتی ہے؟ جی کچھ اس طرح کی چیز ہے, مگر اگر میں وضاحت کروں تو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. ہماری انفارمیشن کے اکارڈنگ ٹو شاید جو پروڈکٹ سلیکٹ کیا گیا ہے وہ ایک چائنیز پروڈکٹ ہے. اب چائنا میں جی ساری اپلیکیشن جو ہے نا وہ اپنی لوکل یوز کرتے ہیں, اور ان ساروں کے اندر بیک ڈور بائی گورنمنٹ مینڈیٹ آلریڈی بنا ہوتا ہے. 90% چائنا کی جو ٹریفک ہے وہ چائنیز میں ہے اور ان کے اپنی لوکل ویب سائٹس اور اپلیکیشنز کی ہے, تو یہ پروڈکٹ شاید اس میں اسپیشلائز کرتا ہو. اب اگر آپ پاکستان کی سچویشن دیکھیں تو ایگزیکٹ الٹا ہے.
پاکستان کی 90% ٹریفک شاید باہر سے انٹرنیٹ سے آ رہی ہے اور ہماری شاید 10% لوکل کنٹینٹ کی کنزمپشن ہو, اور ہم زیادہ تر ویسٹرن پروڈکٹس یوز کرتے ہیں, ویب سائٹس, ایپلیکیشن وغیرہ. تو ڈیفینیٹلی ہمیں بھی شک ہے کہ کوئی انکمپیٹیبلٹی کا مسئلہ ہے. فائر والز تو پاکستان میں 10 سال پہلے سے لگائی جا چکی ہیں, اور فائر وال ایک ملٹیپل سافٹ ویئر پروڈکٹس کا مجموعہ ہوتا ہے, تو ان میں سے تو کبھی مسئلہ نہیں آیا. تو ابھی سرٹنلی کچھ نیا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ آیا ہے. اچھا, اس کا جو امپیکٹ ہے اس پہ بہت بات ہو رہی ہے, اخبارات شور مچا رہے ہیں, ہمارے چینل شور مچا رہے ہیں کہ جی ملینز آف ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے, اور ہماری آئی ٹی کمپنیز ہیں ان کا جو ہے کام متاثر ہو رہا ہے, جو ہمارے انڈیویجول لوگ کام کیا کرتے تھے, فری لینسرز, ان کو بہت نقصان ہو رہا ہے. کچھ روشنی ڈالیں گے, کیونکہ جب میں آپ سے بات کر رہا تھا آپ نے کچھ فگرز بھی کوٹ کیے تھے جب ہم لوگ ایسے ہی گپ کر رہے تھے صبح کے وقت. جی 30 کروڑ ڈالر تک کا ہمارے خیال میں فارمل سیکٹر کو نقصان ہوا ہے, جس میں کرنٹ کانٹریکٹس پچھلے 2-3 ہفتے کے, اور جو آگے ریپوٹیشنل لاس ہے جس کو میں بھی وضاحت کروں گا, اس کے اوپر ٹوٹل ہو. ریپوٹیشنل لاس اس لحاظ سے کہ دیکھیں ہماری جو بڑی کمپنیز ہیں جن کے $50 ملین پلس ریونیو سائیکلز ہیں, وہ زیادہ تر ویسٹرن آئی ٹی کمپنیز اور انفراسٹرکچر کے ساتھ کام کرتی ہیں, ان کے بڑے بینکس کے ساتھ, ان کی بڑی ہاسپٹلس کے ساتھ. ان کے اندر ایس ایل ایز بلٹ ہوتے ہیں کہ اگر آپ کا انٹرنیٹ اس سے زیادہ ٹائم کے لیے ڈسٹربٹ ہوا تو ہم کانٹریکٹ کینسل کر سکتے ہیں. تو ہم نے یقیناً سنا ہے کہ کئی کانٹریکٹس کینسل بھی ہوئے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ ہماری ایک ٹاپ ہیلتھ کیئر کمپنی جو اپنا پروڈکٹ خود ویسٹ میں بیچتی ہے, اس کی لائنز پاکستان میں 6 دن کے لیے 4 ڈیڈیکیٹڈ لائنز جو 200 سٹاف کسٹمر سپورٹ بزنس ڈیولپمنٹ کا ہاؤس کر رہی تھیں, وہ ڈاؤن ہوئی ہیں. اور آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس کا کتنا فائنینشیل لاس ہوا ہوگا. پاکستان کی سب سے بڑی بی پی او سروسز کی کمپنی کہہ رہی تھی کہ ہماری پروڈکٹس اینڈ سروسز جو ہیں وہ انٹرنیٹ ڈیگریڈیشن کی وجہ سے اپ ٹو 40% افیکٹڈ ہیں. تو یہ تو ہو گیا فارمل سیکٹر کا نقصان. اب اگر آپ انفارمل سیکٹر کی بات کریں جو فری لانسنگ وغیرہ ہیں, تو اپ ورک میں بھی جاب لسٹنگز وغیرہ میں اپڈیٹس ہونے میں ایشوز آ رہے تھے. ہمیں پتا ہے کہ فائبر نے نیٹ ورک ڈیگریڈیشن کی وجہ سے سارے فری لانسرز کے اکاؤنٹس جو تھا وہ ٹیمپررلی ان اویلیبل کر دیے تھے. وہ خود جا کے ان کو فلیگ اور ایکٹیویٹ کر سکتے تھے, مگر کسٹمر کے لیے یہ ہمیشہ ایک بری چیز نظر آتی ہے. اب یہ تو ہے وہ جو ڈیمیج ابھی ہوا ہے. امیجن کریں. جی سوری, میں یہ جاننا چاہتا آخری سوال, کیونکہ پروگرام کے آخری لمحات ہیں, گورنمنٹ کو کیا فوری وار فوٹنگ پہ کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ جو لوگوں کا دکھ ہے وہ کم ہو, انٹرنیٹ جو ہے معمول کی رفتار پہ چلنا شروع ہو جائے بجائے اس کے کہ سسربی کا شکار ہو؟ کیا کر سکتی ہے حکومت, یا اس کے بس میں نہیں ہے؟ پاشا کے ساتھ مشاورت کریں. ہم ان کو اپنے ٹیکنیکل ماہرین کے ساتھ ملا کے دکھا سکتے ہیں کہ کیا حل ہیں جو پروڈکٹ رول آؤٹ کیا گیا ہے. اگر پورا پروڈکٹ رول بیک نہیں کرنا, کیونکہ ہم نیشنل سیکیورٹی بھی سمجھتے ہیں, تو وہ والے پورشنز کم از کم رول بیک کریں جس کی وجہ سے اس وقت انٹرنیٹ تھروٹل ہو رہا ہے. پھر اس مسئلے کا حل ڈھونڈیں. جو مسئلے آئے ہیں اس سولوشن کو صحیح طرح سینڈ باکس انوائرمنٹ میں نہ ٹیسٹ کرنے کی وجہ سے, اور پھر ان مسئلوں کو تب, ان سولوشنز کو تب رول آؤٹ کریں جب ان کا حل بھی آلریڈی جب آپ کے پاس گرفت ہو جائے. بہت بہت شکریہ علی احسان صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, 21ویں صدی میں کہ یہ انداز نہیں ہوتے کہ دنیا جو ہے وہ تیز سے تیز رفتار ہوتی جا رہی ہے, اور ہم جو ہے انٹرنیٹ کو ہم نے سست کر دیا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس سے جو ہے جو ہمارا خواب ہے کہ جی ہم آئی ٹی کی ایکسپورٹس کو بڑھا دیں گے, وہ پورا نہیں ہو سکتا. حکومت کو ماہرین سے بات کرنی چاہیے, اپنے ایکسپرٹ سے بات کرنی چاہیے, اس کی بات سن کے فیصلے کرے. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.